کہا کہ بھائی میں کچھ کہانیاں لکھ چکا ہوں، اگر آپ ایک نظر دیکھیں۔ میں نے عرض کیا کہ بھائی پشاور کو آپ کہانی بھجوائیں، یہاں پر ہماری کیا استعداد اور طاقت کہ ہم کہانی یا افسانے دے کے آپ کو رائے دیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ نہیں بھائی آپ ضرور، میں نے کہا چلو آپ بھجوا دیں۔ ڈاک کے ذریعے انہوں نے بھجوائے، میں نے افسانے پڑھتا گیا۔ میں نے ان سے فون میں بات کی کہ بھائی آپ نے افسانے جو لکھے ہیں مجھے تو غلام عباس کا انداز جو ہے یا اسلوب ہے یا طرز ہے وہ نظر آ رہا ہے، یا آپ نے خود لکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے خود ہی لکھی ہے۔ میں نے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنے اچھے لکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ اس طرح کریں، اسلام آباد میں 2 بندے ایسے ہیں، ان کے پاس اپنے افسانے لے کر ان سے رائے طلب کریں۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ میں نے کہا ایک من شایاد صاحب اور ایک من حمید شاہد صاحب۔ انہوں نے کہا میں ان دونوں کو جانتا نہیں۔ میں نے کہا جاننے کی کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ میں نے کہا بڑے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہم چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں ہم جیسے ان سے پیار محبت کرتے ہیں اور ہمیں توجہ دیتے ہیں، یہی ان کی نشانی ہے۔ آپ ڈرے مت، ان کے پاس لے کے جائیں۔ یہ چلے گئے ان کے پاس، افسانہ وغیرہ ان کو دکھائیں۔ پھر مجھے فون کیا کہ بھائی انہوں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے گزارا ہوتا ہے، اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے، کیا کرے چاپ دیں؟ میں نے کہا اب بسم اللہ کر کے چاپ لیں۔ کہنے لگے کہاں پہ چاپیں؟ میں نے کہا جی لاہور میں اظہار اینڈ سنس ہے، یہ فون نمبر ہے، بات کر کے وہاں چلے جائیں چاپ دیں گے۔ تو پھر اس طرح یہ کتاب جو ہے یہ چھپ گئی اور مارکیٹ میں بھی آ گئی، دوست احباب کے ہاتھوں میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ افسانے پہ کچھ لے کے، میں نے کہا میری اتنی وہ ہے نہیں مطالعہ وغیرہ افسانے کے حوالے سے، لیکن اپنی وہ ناقص رائے میں صرف لکھ سکتا ہوں اور آپ کے سامنے میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ جو میں نے عنوان رکھا ہے ان کے افسانوں کا، حسنین نازش کی افسانہ نگاری ایک تعارف۔ اردو افسانے نے شروع ہی سے قبولیت اور مقبولیت کے مدارے کی بہت جلد طے کر لیے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افسانے میں وقت کے ساتھ ساتھ فکر و فن اور تکنیک کے بڑے کامیاب تجربے ہوتے رہے، اور اس کے دامن میں وسعت اور تنوع پیدا ہوتا گیا، اس لیے ہر دور میں اسے ذوق و شوق سے پڑھا جانے لگا۔ آج بھی اردو افسانہ ذوق و شوق سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ روایتی موضوعات کے ساتھ ساتھ نت نئے خیالات اور عصر حاضر کے رجحانات اور تقاضے اردو افسانے کا موضوع بنتے جا رہے ہیں۔ بڑا فنکار وہ ہے جو حقیقت کی تلاش میں اپنی ذات کا سفر کرے اور مخلوق خدا کی خدمت کی منزل تک پہنچ جائے۔ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ سفر بڑا ہی دشوار گزار اور کٹھن ہوتا ہے۔ ایک نئے افسانہ نگار کے لیے بھی قبولیت اور مقبولیت کے مدارج طے کرنا ایک کٹھن امتحان ہے۔ اس کے لیے ریاضت اور مشق سخن لازمی عنصر ہے۔ حسنین نازش نے اس وادی پرخار میں قدم رکھتے ہی بہت جلد کئی مراحل طے کر لیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں وہ سب کچھ ہے جو ایک اچھے افسانہ نگار کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ان کا مشاہدہ عمیق، نظر تیز اور طبیعت حساس ہے۔ اگرچہ وہ ایک نوجوان افسانہ نگار ہے، لیکن ان کے ہاں رومانیت اور محبت کے قصے کم اور زندگی کے تلخ حقائق کے گوناگوں مسائل کی داستان سرائی بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان کے فن کی پختگی اور اسلوب کی تازہ کاری نے انہیں ایک اچھا اور کامیاب افسانہ نگار ثابت کر دیا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اردو افسانے کا ایک معتبر نام اور حوالہ ہوگا۔ حسنین نازش نے اپنے افسانوں میں عصر حاضر کے موجودہ حالات کو بیان کیا ہے۔ عوام کا دکھ درد اور غم اپنا دکھ درد اور غم سمجھ کر افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے افسانہ اور روٹی اس کی بہترین مثال ہے۔ افسانہ روٹی کے امیر علی کا قصہ آج ملک کے اندر ہر شخص کا قصہ بنتا جا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان کے امیر علی کا بڑا پڑا گھر اور خاندان ایک امریکی میزائل سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہ راولپنڈی آ جاتا ہے، لیکن اس آباد شہر میں بھی وہ بھوکا رہتا ہے۔ اسے نہ تو روزگار ملتا ہے اور نہ کھانے کو روٹی، لیکن مجبوری اور غربت انسان کو کس قدر محتاج کر دیتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے ہوٹل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر خیرات میں غریبوں اور سواریوں کو ایک روٹی اور ایک چمچ دال ملتا ہے۔ چونکہ امیر علی کئی دن کا بھوکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی اس ہوٹل کا رخ کرتا ہے۔ ان کے ایک پیراگراف میں وہ کوٹیشن میں دے رہا ہوں۔ امیر علی نے بھی اپنی تمام قوتیں یکجا کی اور روٹی تک رسائی حاصل کرنے والوں کی صف میں برابر شریک ہو گیا۔ اسے دور سے نظر آ رہا تھا کہ باورچی اس کا جارحانہ رویہ اور قوت بازو ہی اسے اس مہمان باورچی خانے تک رسائی دلا سکتا ہے۔
لہٰذا اس نے ایک روٹی کی چینا جپٹی میں بھرپور حصہ لیا اور خواتین، بچوں اور مردوں کی صفوں کو چیرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اسی اثناء میں وہ بہت سے دوسرے لوگوں سے دست و گریباں ہو گیا جو اس غیر منظم قطار میں امیر علی سے آگے تھے۔ انہوں نے امیر علی پر لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی بھوک کے ہاتھوں قریب الموت تھا، اور اس پر ستم یہ کہ ان لوگوں کے تشدد نے اس کے قدم لڑکھڑا دیے۔ وہ بے حال ہو کر زمین پر گر پڑا اور اس کے سر سے کوئی آہنی چیز ٹکرائی، نہ جانے یہ کسی مزدور کا بیلچہ تھا یا ہتھوڑا، مگر یہ چوٹ جان لیوا ثابت ہوئی، اور اس طرح امیر علی صرف اور صرف ایک روٹی کے حصول کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس عبارت کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کی نظر کن کن چیزوں پر ہے۔ حسنین نازش کی نظر صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے معاشرے کے ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بھی ترجمانی کی ہے جو احساسی کمتری اور احساسی برتری کا شکار ہیں۔ ان کے افسانوں میں کالج کے طلباء کے پیچیدہ مسائل اور ان کا غرور و تکبر اور نشہ بھی ہے۔ حسنین نازش چونکہ خود نوجوان ہے، لہٰذا اپنے طبقے کے احساسات کا بہترین ترجمان ہے۔ افسانہ دوستی، ٹیک کیئر، سراب اور نام اور گناہ اس قسم کے موضوعات کو لیے ہوئے ہیں۔ پہلی اڑان حسنین نازش کا پہلا افسانی مجموعہ ہے جس میں 19 افسانے ہیں، لیکن سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ یہ مجموعہ ہمارے معاشرے کی کہانیوں کے تانے بانے سے مل کر وجود میں آیا ہے، اور یقیناً سراہا جائے گا۔ حسنین نازش کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہے۔ ابھی تک حسنین نازش کے ہاں 2 باتیں خاص سامنے آئی ہیں۔ ایک 9/11 کے بعد ملک کے اندر سیاسی اور معاشرتی صورتحال، اور 2 نوجوان طبقے اور خاص کر کالج یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کے مسائل۔ چونکہ حسنین نازش صنف افسانہ کے میدان میں ابھی اترے ہیں، اس لیے ان کے ہاں سماجی، تہذیبی، معاشرتی اور نفسیاتی جیسے موضوعات کی ابھی کمی ہے، لیکن اگر ان کا یہ سفر جاری رہا تو امید ہے کہ وہ بہت جلد ترقی کے مناظر دیکھ کر رہے ہیں۔ بہت جناب محمد امتیاز صاحب بھرپور طریقے سے مصنف کے اوپر اور کتاب کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے۔ تقریباً یقیناً ایسے دوستوں احباب کی اور خاص کر کے جو استاد لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو مصنف کے لیے توانائی کا کام کرتی ہے، اور امید ہے کہ یہ توانائی وہ کنسیو کرتے جا رہے ہیں حسنین نازش صاحب، اور واقعی وہ بہت اچھے مزید اچھے افسانے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اب اس کتاب کے حوالے سے گفتگو جو ابھی کرنے جا رہے ہیں وہ انگریزی میں مقالہ پڑھا جائے گا۔ جناب کاشف احمد، وہ لیکچرار ہیں، انگریزی ادب کے استاد ہیں، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ جناب کاشف احمد، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پہ ہیں اور اپنا مضمون پیش کریں۔ I was thinking, when all the people were presenting their statements, I found myself in a state of, you can say, limbo, because the trouble was that neither I was well versed in the language and nor were my ideas mature enough to present myself before such audience, especially when the hall is closely packed with the audience which are so much great intellectuals. However, Hasnain Nazish is a very close friend of mine, though a senior he is, but he has never mentioned that he is senior to us. All the times, whenever I sat with him, I felt after the meeting that I gained something good, something which I could not express. Then finally, this tree of knowledge bore a fruit, and that was this book, Pehli Udan, which if we translate into English, then we can say that this is the first flight
So, a first flight